کرام بیٹھے ہوئے میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں اپنے بھائی محمد فیضان صاحب جنہ دی وساطت نال اج میں آپ دے سامنے حاضر ہاں۔ انہاں تقریباً 3-4 مہینے پہلے کتنے 3-4 مہینے پہلے انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اسی محفل میلاد مصطفیٰ کرنا چاہنے ہاں، تسی ساڑے علاقے دے اندر آؤ۔ میں وعدہ کیتا، وعدے دے مطابق میں حاضر ہاں اور انتہائی ممنون اور مشکور ہاں میں جناب سید آصف حسین شاہ صاحب آپ دا بھی آپ نے بڑی محبت نال پورا مہینہ لگاتار میرے نال رابطے دے اندر رہنے۔ اللہ تعالیٰ انہوں بھی سلامت رکھے، پورا علاقہ ناڑیاں شریف اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نو سلامت رکھے۔ بڑی محبت نال تساں محفل سجائیے۔ میں پوری محفل آپ حضرات دی مغرب ویلے میں اتھے پہنچ گیا سا، مغرب نی نماز تو بعد میں اتھے پہنچ گیا سا، اس تو لے کے ہن تک میں آپ حضرات دی ساری محفل سنیے بڑی محبت نال بڑے پیار نال آپ نے تمام علماء کرام ثنا خان حضرات نو سنیا۔ اللہ تعالیٰ اے سننا اور علماء دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وقت کافی ہو چکیا، تقریباً 11 بج گئے، 11 ہو گئے نا تے گراواں والے بندے 11 بجے انہاں نے ادود رات ہونی۔ ادوات رات سمجھنے ہونا، ادوات رات اسانے بھی ادھی نیندر انہاں پوری کر سکنے، پر صدقے جاواں جشن عید میلاد النبی تو صدقے جاواں آقا دے میلاد تو پتہ چلنا بھی تسی ہونے محفل بچ آئے ہو۔ تواڈے ساریاں دیاں چہریاں تے مینوں 11 بھی نظر نہیں آ رہے، 12 بھی نظر نہیں آ رہے، ساریاں دے چہرے تے مینوں نبی دا نور نظر آ رہے، کملی والے دی محبت تواڈے چہرے تے نظر آ رہی۔ انشاءاللہ جیڑا سفر آج اسی کران گے نا، میرا دل کر رہا جیڑی ڈائری لکھی جا رہی ہے جتھے خطیب دا نام لکھیا جاسی، نقیب دا نام لکھیا جاسی، ثنا خان دا نام لکھیا جاسی، نال اتھو آصف شاہ صاحب تو لے کے او جڑے میرے بھائی باہر برامدے دے اندر بیٹھے ہوئے، سین دے اندر بیٹھے ہوئے، انہاں تک اور سارے حضرات دا نام فرشتیاں نے لکھ کے جدو رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا نا، پھر سمجھ آئیو تو آڑی حاضری بھی قبول ہو گئی ہے تے میری حاضری بھی قبول۔ اچھا نمبر 1 اے میری پنجابی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے، آ رہی اے ساؤنڈ نی آواز ٹھیک ہے یا ایسا کم کرا ٹھیک ہے تو ساں سمجھ آ رہی ہے، تسی راضی تے میں بھی راضی، اس کیا میاں بھی راضی تے کے کرسی قاضی، تسی راضی ہو تے پھر انشاءاللہ مزہ آسی تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرسی۔ توجہ کرے ہو، میں اپنی گفتگو شروع کرن لگیاں۔ بڑے خوش نصیب ہو تساں نے میرے نبی دے نا دی محفل سجائیے۔ سنے ہو ذرا حدیث مصطفیٰ ہے، میرے نبی دا دربار ہے، صحابہ کرام تشریف فرمانے۔ حاجی صاحب کتنا پیارا منظر ہو سی، کتھے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہو سن، کتھے حضرت عمر بیٹھے ہو سن، کتھے حضرت عثمان بیٹھے ہو سن، کسی جگہ تے مولا علی بیٹھے ہو سن تے کسی جگہ تے بابا جی بلال حبشی کالے رنگ دا حضرت سیدنا بلال حبشی بیٹھے ہو سن، کسی جگہ تے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہو سن، کسی جگہ تے حضرت صہیب رومی بیٹھے ہو سن۔ کہنا اللہ کہندہ ہے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک طرف علی ایک طرف عمر بو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی محبت نال تسی سن رہے ہو۔ میرے نبی دا دربار ہے، صحابہ کرام تشریف فرمانے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ دی نورانی مخلوق زمین دی سیر کر دیئے، کے کرنے یہ زمین نہیں یا رسول اللہ کے ویکھنا نہیں ہے، اے ہری پور نے پہاڑ منگلہ ڈیم اے تربیلا ڈیم یا اے چیزاں ویکھنا نہیں، فرمایا نہیں، اللہ نے نورانی مخلوق ایسیاں محفلہ تلاش کر دیئے جنہ محفلہ دے اندر اللہ دا ذکر ہو رہا ہوندہ ہے۔
یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر انہاں فرشتیاں نو جدو محفل مل جاندی ہے نا، محفل مل جاندی ہے، انہاں دے وچوں ایک منادی ندا کردا ہے، اے فرشتیو آؤ فلاں مقام تے اللہ والے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے نے، اسی بھی شامل ہو جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ محفل پہلے بھی خاص ہے، محفل دے اندر اللہ دا ذکر ہو رہا، لیکن جدو فرشتے اس محفل دے اندر آندے نے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ او محفل زمین دیاں پستیاں تو لے کے آسمانہ دی بلندیاں تک نور علی نور بن جاتی ہے۔ گل ختم نہیں ہوئی، گل ختم نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا محفل ختم ہو جاندی ہے، لوگ اپنے گھراں نو چلے جاندے نے، فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر واپس جاندے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب عذرائے محبتاً پوچھدا ہے، اے فرشتیو کتھوں آ رہے ہو؟ حالانکہ دی اللہ نو نہیں پتا جڑا علا کل شین قدیر ہے، احکم الحاکمین ہے، ساڑھے شاہ رکھ تو بھی زیادہ نیڑے وے، ہر چیز دا مالک تے مختیار اللہ ہے، زمین و یسار دا مالک اللہ، لیل و نہار دا مالک اللہ، ہر ذرے دا مالک اللہ ہے، لیکن عذرائے محبتاً پوچھدا ہے، اے فرشتیو کتھوں آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کر دینے مولا فلاں مقام تے گئے ساں، کی ہو رہے سی؟ یا اللہ تیرا ذکر ہو رہے سی، تیرے نبی دا ذکر ہو رہے سی۔ اچھا کی مانگ رہے سن میرے کول؟ یا اللہ گناہگار سن، بخشش مانگ رہے سن۔ حدیث مبارکہ طویل ہے، میں اختصار نال پیش کیتی ہے۔ یا اللہ گناہگار سن، بخشش مانگ رہے سن۔ اللہ فرماندہ ہے اور کی کر رہے سن؟ یا اللہ جنت مانگ رہے سن، دوزخ کولو پناہ مانگ رہے سن۔ اللہ فرماندہ گواہ ہو جاؤ میں انہاں دی بخشش اور مغفرت کر چھوڑیے۔ گل ختم نہیں ہوئی، گل ختم نہیں ہوئی۔ فرشتے عرض کر دینے مولا ایک ایسا بندہ سی، آصف صاحب نو یاد نہیں رہا، فیضان لالے نو یاد نہیں رہا، قاری صاحبان نو یاد نہیں رہا، علماء نو یاد نہیں رہا۔ یا اللہ روڈ تو گزر رہے سی، گلی تو گزر رہے سی، مسیتی نے سپیکر این آن، اس نے کنہ چے آواز پئی، یا اللہ ارادہ نہیں سی، دعوت نہیں ملی، آکھیا کسی نہیں، لیکن یا اللہ وہ بھی محفل دے اندر آ گیا۔ اللہ فرماندہ گواہ ہو جاؤ عام نہیں نہ رہا، میرے خاص لوگاں دی محفل وچ آ گیا، میں رب نے او دی بھی بخشش فرما چھوڑی ہے۔ پھر اسے مقام تے خطہ پوٹوار دے عظیم بزرگ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ نے اللہ دی رحمت نو ویکھیا، خالق کائنات دی رحمت نو ویکھیا، میاں صاحب فرماندے نے مولا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے۔ یا اللہ اے بھائی جان آواز کھینچ رہا ہے توڑا سپیکر، آواز کھینچ رہا ہے گلا۔ پتہ چلیا جناب محفل عام نہیں ہے، محفل دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے گا، او دے نبی دا ذکر کیتا جائے گا، محفل عام نہیں ہے۔ جدو تک اللہ دا ذکر رہے گا، جدو تک محبوب دا ذکر رہے گا، تسی بھی اللہ دا ذکر کر دے رہو گے، میں بھی اللہ دا ذکر کردہ رہاں گا، ساڑھا اے جہان بھی روشن ہے، اگلا جہان بھی روشن ہے۔ توجہ کریو ناڑیاں شریف دے اندر رہنا لے سنی غیور مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں اللہ دا ذکر میں کرنا چاہیدہ ہے، لوگ توانو دیوانہ کہنا، لوگ توانو جھلا کہن، لیکن جیڑی آیت میں پڑھی ہے اللہ اس آیت دے اندر فرما رہا وَذْكُرُوا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ
مولا دی نعمت نو یاد کرو یا اللہ ہزارہ نعمتاں تو عطا فرمائیاں اے ہاتھ بھی تیری نعمت ہے مولا پیر بھی تیری نعمت ہے یا اللہ اکھاں بھی تیری نعمت نے یا اللہ زمین تے جائیداد تو عطا فرمائے اے بھی تیری نعمت ہے ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں یا اللہ اے بھی تیری نعمت ہے اے سونیا ربا کس نعمت نو یاد کریے تے کس نعمت نو یاد نہ کریے عاطف غیبی تو آواز آ رہی ہے اے بندہ خدا ہاتھ تے میں اپنے منن والیاں نو بھی عطا کیتے نہ منن والیاں نو بھی عطا کیتے زمیناں منن والیاں نو بھی عطا کیتیاں نہ منن والیاں نو بھی عطا کیتیاں جائیداداں منن والیاں نو بھی عطا کیتیاں نہ منن والیاں نو بھی عطا کیتیاں مولا پھر کس نعمت نو یاد کریے عاطف غیبی تو آواز آ رہی ہے جس نعمت نو یاد کران دا ذکر میں کر رہے ہیں اس نعمت تو مراد بی بی آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ دی ذات اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ اور اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ اے تواڈی محفل جناب قابل قبول ہو جائے گی جدو میرے نبی دا ذکر ہوئے گا ہون توجہ کرے ہو میرے نبی دا نا کتھے کتھے موجود ہے توجہ چاہواں گا دوستان محترم پہلے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے دوسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے تیسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے چوتھے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے پنجویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے چھویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے ستویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے سدرہ تے میرے نبی دا نام موجود ہے حوراں دیاں اکھاں تے میرے نبی دا نام موجود ہے غلمان دیاں سینیاں تے میرے نبی دا نام موجود ہے جنت دیاں پتیاں تے میرے نبی دا نام موجود ہے جنت دیاں اٹھاں تے میرے نبی دا نام موجود ہے جنت دے ہر پتے تے میرے نبی دا نام موجود ہے نانا اللہ تواڈی واری نہیں آئی جدو تواڈی واری آوے گی پھر میں چاہواں گا انہاں پہلے بندیاں تو لے کے آخری بندے تک سبحان اللہ دی صدا بلند ہوئے توجہ کریو میں کہنا اے چاہنا وہاں حضرت جبرائیل دی پیشانی تے میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت میکائیل دی پیشانی تے میرے نبی دا نام موجود حضرت اسرافیل دی پیشانی تے میرے نبی دا نام موجود حضرت اسرائیل دی پیشانی تے میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے اے نانا میرے بھائیا تورات وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے زبور وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے انجیل وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے قرآن وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے آ گئی واری تواڈی میں کہنا اے چاہنا وا رب دے ہر صحیفے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے تے سنیاں دے ہر وظیفے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے آئے ہائے ہائے اچھی آواز نال ذرا سبحان اللہ تائیاں تیسی گلی گلی اعلان کر دیاں کی کہن دیاں محمد ہمارے بڑی شان نا 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 ذرا ہتھنو بلند کر کے پڑھ لو میرے نال محمد ہمارے حاجی صاحب تسی بھی ہتھنو بلند کر لو ذرا محمد ہمارے تواڈی چاہیے محمد رے بڑی شان والے محمد ہمارے نہیں آواز نہیں آئے گی میں بھی سپیکر تو بغیر تسی بھی سپیکر تو بغیر ذرا پڑھ لو نا محمد
انہاں بڑی سونی میری خدمت کیتی ہے، بڑا سونا کھانا کھلایا، تے کھانا کھان تو بعد جے مولوی سپیکر نہ محتاج روے، پھر مولوی ہون نہ کے فائدہ، بغیر سپیکر تو پڑھو محمد بڑی شان والے محمد شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارا شان سپیکر لے آباد رویں، ساؤنڈ لے آباد رویں، پڑھو ذرا محمد ہمارا کتنیاں شانہ والے میرے نبی، کتنیاں شانہ والے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، پر جویں میرے نبی تشریف لے کے آئے ایویں اور کوئی نہیں آیا۔ سنیو سنیو میرے نبی دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی امی جان فرما دیا نے لوگو، جس وقت میرا محمد تشریف لے کے آیا، اے بی بی آمنہ دسو نا کی عالم ہویا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ فرما دیا نے لوگو، رات جا رہی تے صبح آ رہی ہے، اندھیرا جا رہے آتے اجالا آ رہے آئے، تاریکی جا رہی ہے تے نور آ رہے آئے، بلکہ میں انج کہہ لواں اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے آئے، وَقُلْ الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محمد ہمارے اے قرآن میرے سامنے پیا، میرا دل کردہ ہے ذرا قرآن دی لوری بھی سناواں توانوں، اے نہ ہووے نا صبح تواڈے کولوں کوئی پوچھے یار مولوی تے بڑا چنگا آیا سی، آواز بھی بڑی سونی ہے پر قرآن پڑھ کے نہیں گیا۔ میں ذرا قرآن پڑھنا چاہنا وا، میرے نبی دی کتنی شان ہے۔ اللہ فرما رہا وَمَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میرے نبی دی چادر دا ذکر آوے، اللہ فرماوے یا ایوہ المزمل نبی دے دندہ دا ذکر آوے، اللہ فرماوے یاسین والقرآن الحکیم نبی دی عمر دا ذکر آوے، اللہ فرماوے لعمرکا نبی دے چلن دا ذکر آوے، اللہ قرآن نازل فرماوے، نبی دیاں سونیاں سونیاں گلہ دا ذکر آوے، اللہ فرماوے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما۔ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے میرے نبی دی امی جان کہندیاں نے لوگو
جدو میرے محمد تشریف لے کے آئے اللہ اے بی بی آمنہ پھر کی ہویا حضرت بی بی آمنہ فرما دیا نے لوگوں رات جا رہی تے صبح آ رہی ہے اندھیرا جا رہا تے اجالا آ رہا اے بی بی آمنہ دسو نا میرے نبی کمیں تشریف لے کے آئے حضرت بی بی آمنہ فرما دیا نے لوگوں مدہونن مخدونن مغسولن مکحولن وکان ساجدہ اے عربی میں پڑھئیے تو آنو سمجھ نہیں آئی میں ترجمہ کرن لگیا تو آنو سمجھ آ جائے گی علماء بیٹھے نے حضرت بی بی آمنہ فرما اے بھائی صاحب توجہ کرے ہو بی بی آمنہ فرما دیا نے نبی پاک سرکار دو عالم جس ویلے پیدا ہوئے بدن مبارک تے خوشبوواں لگیاں ہویاں اکھ مبارک تے سرما پایا ہویا میرے نبی ناف کٹے شدہ پیدا ہوئے میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے میرے نبی غسل شدہ پیدا ہوئے اے بی بی آمنہ دسو نا آندے ہی نبی نے کیڑا کم کیتا ہے حضرت بی بی آمنہ فرما دیا نے لوگو وَقَانَ سَاجِدًا نبی نے آندے ہی سر سجدے وچ رکھیا لیکن علماء کرام تشریف فرمانے انہاں کولو پچھو جناب سجدہ کرن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری سجدہ کرن واسطے کپڑیاں دا پاک ہونا ضروری ہے سجدہ کرن واسطے جس جگہ تے سجدہ کیتا جائے گا اس جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے پر میرے نبی نے آ کے سجدہ کیتا ہے گویا میرے نبی اعلان پہ کر دینے لوگو اور میں نو اپنے ورگا خیال نہ کرے ہو تساں ہو رو میں ہو رہا تساں ہو رو کوئی کہنا لا کہندا ہے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تے تیری شان جہا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا دن رات اے ہو شور ڈٹھا پر اللہ والیاں مقدی گل مقا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت سمجھ آ رہی کہ جا رہی آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے اللہ بی بی آمنہ نے جدو میرے نبی نو ویکھیا جدو اپنے پیارے محمد بیٹے نو ویکھیا دل وچ خیال آیا میرے محمد جیسا کوئی اور نہیں ہے اتنی دیر وچ حضرت حلیمہ آ گئیاں فرمایا آمنہ کیا بات کر رہی ہیں فرمایا میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا حضرت حلیمہ نے کہا آمنہ آپ نے تو صرف مکہ دیکھا ہے مجھے دیکھے نا میں نے مکہ بھی دیکھا ہے میں نے مدینہ بھی دیکھا پر میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا اتنی دیر میں حضرت عبدالمطلب آ گئے فرمایا میری بیٹی کیا کہہ رہی ہیں کہتی ہیں بابا میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا حلیمہ کہتی ہیں میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں آمنہ آپ بھی سچ کہہ رہی ہیں حلیمہ آپ بھی سچ کہہ رہی ہیں پر مجھ سے پوچھیں نا میں نے مکہ بھی دیکھا ہے میں نے مدینہ بھی دیکھا پر میں نے محمد جیسا
کوئی نہیں دیکھا۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دینا، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل آ گئے۔ ایک دفعہ میرے نبی نے پوچھا اے جبرائیل بتانا کیا میرے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مکہ بھی میں نے دیکھا ہے، مدینہ بھی میں نے دیکھا ہے، آدم علیہ السلام بھی دیکھے ہیں، نوح علیہ السلام بھی دیکھے ہیں، 7 زمینیں بھی دیکھی ہیں، 7 آسمان بھی دیکھے ہیں، مشرق بھی میں نے دیکھا ہے، مغرب بھی میں نے دیکھا ہے، شمال بھی میں نے دیکھا، جنوب بھی میں نے دیکھا، پر اے محمد عربی آپ کے حسن و جمال کی قسم ہے میں نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ادھر قدرت کی آواز آئی، اللہ نے فرمایا آمنہ تم بھی سچ کہہ رہی ہے، حلیمہ تم بھی سچ کہہ رہی ہے، عبد المطلب تم بھی سچ کہہ رہا ہے، جبرائیل تم بھی سچ کہہ رہا ہے، پر میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں اے آمنہ، اے حلیمہ، اے عبد المطلب، اے جبرائیل تم محمد جیسا کیسے دیکھ سکتے تھے جب میں رب نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں محمد بڑی شان بڑی گل ہے، بڑی گل ہے، بڑی گل ہے۔ تسی میرے نال سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، پڑھ لو ذرا محمد بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، کتنی شان والے اللہ میرے نبی، کتنی شان والے۔ حضرت حسان میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ اے کملی والیاں میں آپ دی نعت پڑھنا چاہنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا حسان پڑھ، کی پڑھنا چاہنا ہے؟ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ پھر خیال آیا آصف شاہ صاحب، دل میں خیال آیا حسان ہو سکتا ہے کوئی نبی سے زیادہ حسین ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا نہیں فرمایا۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے کملی والیاں جویں جویں تسی چاندے گئے ہو رب اوویں اوویں تانوں بڑھاندا گیا ہے۔ ہر کسے نے میرے نبی نو ویکھیا، حضرت سرکار صدیق اکبر نے بھی ویکھیا، حضرت عمر پاک نے بھی ویکھیا، حضرت عثمان غنی نے بھی ویکھیا، حضرت مولا علی نے بھی ویکھیا، حضرت سلمان فارسی نے بھی ویکھیا۔ چلدیاں چلدیاں جدو تاجدار گولڑا اللہ، تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت، مامور من الرسول، امام المسلمین، حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر سید میرے علی شاہ نے جدو میرے نبی نو ویکھیا آپ بھی پکار اٹھے کملی والیاں اس صورت نو میں جانا کھاں، ہائے 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 اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں، شانا کھاں، شانا کھاں جس شان تو شانا سب بنیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، پڑھ لو ذرا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر، ہاتھ کھولو ذرا، ہاتھ کھول کے پڑھو ذرا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے،
ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکی ان مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل اور سپیکر تو مزہ آ رہا سبحان اللہ ما اجملک ما ذرا سارے پڑھتے تو کو نہ کس طرح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک ما اجملک ما اجملک ما احسنک ما اجملک کتے محمد لے نہ کیا حضور 5 مہینے ہو گئے محمد ہمارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر تیرے جہاں کوئی نہیں کنوں گواں تیرے جہاں آقا تیرے جہاں جانا نہیں میں کہنا انہیں جانا دوسرا کہنا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مزہ آ رہے ہیں یہ تو انہوں میں سفر کرایا سی پیک آلا نہیں جی ٹی روڈ آلا جی ٹی روڈ تے نا بندہ ادھر آدھر تکنا رہنا تکنے رہنے ہونا تے سی پیک تے بالکل تکڑنی اجازت کوئی بالکل سدھے بالکل خاموش ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ سارے آرام نال بہ جاؤ ہن میں تقریر کرن لگا تقریر ہن میں شروع کرن لگا لہذا تسی سارے حضرات بالکل تسلی نال ہن بے شک نعرہ نہ مارو تاں کوئی گل نہیں سبحان اللہ نہ آکھو تاں کوئی گل نہیں ہاتھ نہ چاہو تاں کوئی گل نہیں ہن میں جانا تے میری تقریر جانی
میرے نبی دا دربار ہے